اردو تقریر کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب ضیاء الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا جہاں کو بھی جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ صدر ذی حشم، آج کی اس پروقار تقریب نے مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا، اسے جامع الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں۔ صدر ذی وقار، کون کوڑ مغز اس حقیقت جلی سے انکار کر سکتا ہے کہ تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل نہیں۔ مجھے اس موضوع سے کلی اتفاق ہے اور آج چشم فلک کو دکھا دوں گا کہ دل جلے کیسے حمایت کرتے ہیں۔ صدر ذی وقار، میں حیرت و حسرت میں ڈوبا ابتدائے آفرینش کو دیکھ رہا تھا کہ جب قدسیان فلک نے خداوندان متعال سے جرت آموز سوال کیا، اے مالک ارض و سما، کیا ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی و شافی نہیں؟ یہ پتلے خاک زمین پر شر و فساد برپا کرے گا، خون خرابہ کرے گا اور نظام کائنات اس کے دشت و برد سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ مالک ارض و سماوات سے عرض گزار وہ کرو بیاں صداقت کے اس منظر نامے کو دیکھ رہے تھے جو آج میرے کور چشم حریفوں سے اوجل ہے۔ صدر محترم، ملائکہ خداوندی نے حق بندگی ادا کر دیا اور تنبیہ دے دی کہ اس پیکر خاک میں اخوت، محبت، تحسین و تجنیس کی عوامل کی کامیابی نہیں بلکہ ناپید ہے۔ حیران و پریشان ہوں صدر ذی وقار کہ ان ملائکہ کے اس کلام کا حرف بحرف سچ ثابت ہوا اور اس پتلہ خاک نے زمین پر ایسے شر و فساد برپا کیے کہ قدیر بذات یزداں نے کم و بیش 1,24,000 پیمبر بھیجے، مگر ان پیمبران حق کی سید جمیل کے باوجود اس کی سرشت میں موجود عناصر کریہہ نے اپنا رنگ دکھلایا۔ کبھی یہ قابیل بن کر قتل عمد کا مرتکب ہوا تو کبھی زوجہ لوط بن کر سزاوار الہی کی حقدار، تو کبھی فرعون بن کر غیرت الہی کو للکارا، تو کبھی نمرود بن کر دعوے دار خدائی بن گیا، کبھی شداد بن کر جنت ارضی کو تخلیق کر ڈالا، تو کبھی حامان بن کر دولت ارض کو اپنی ملکیت و ملک سمجھ بیٹھا۔ اس کے ضمیر خام نے کبھی بخت نصر بن کر تو کبھی طالوت بن کر، کبھی چنگیز، کبھی ہلاکو خاں بن کر، کبھی موسولینی تو کبھی ہٹلر بن کر انسانیت پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ یاد رکھیے، انسانیت کو ظلم و بربریت کی سولی چڑھانے والے یہ تمام افراد اپنے اپنے زمانے کے تربیت یافتہ لوگ تھے، مگر اس تربیت عام نے ان کے جوہر بد پر کچھ اثر نہ کیا، کیونکہ جناب عالی جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ صاحب جواب شکوہ نے بازبان یزداں اس شکوے کا اظہار کیا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو منزل بھی نہیں دیتے ہیں۔ معراج قابلیت پر پورا اترنے والے چند خوش نصیبوں کے سوا علی جا تمام تر اس گروہ گم کردہ کارواں کا حصہ ہے جو اپنی منزل عزیز سے بھٹک کر صحرا نوردی کر رہا ہے، جس کی سعی حاصل کبھی شرمندہ منزل نہیں ہو سکتی، کیونکہ علی جا منزل تک پہنچنے کے لیے درست راستہ اور درست راہبر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے راہرو کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب راہروان کارواں ہی اپنی منزل حق کو چھوڑ کر پک ڈنڈیوں پر بھٹک جائیں تو پھر کسی کامل رہنما کی تربیت ان پر اثر نہیں کیا کرتی، کیونکہ تربیت کا اثر و نفوذ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو حامل جوہر قابل ہوتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس کہ آخر میں پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ تربیت عام تو ہے مگر جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔